بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک کی طرف فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم آج قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب میڈم نورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میم۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، ہم جو گزشتہ کل کا پروگرام تھا اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اپنی قوم کے پاس تو دیکھا کہ قوم جو ہے وہ ایک گائے کی، ایک بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، اور یہ سارا واقعہ پھر آپ نے بیان کیا تھا۔ آپ آج بتائیے کہ آج کے پروگرام میں آپ کیا گفتگو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج آیت نمبر 105 سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا اختتام کیا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مکہ کے رہنے والے ہیں، عرب کے لوگ، ان کے کچھ ایسے عقائد تھے کہ جو مشرکانہ تھے۔ اب اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رہنمائی بھی فرماتا ہے، اور جو عرب کے لوگ ہیں ان کو آگاہ بھی کرتا ہے۔ اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کہ وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ پہاڑوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ غیر فانی ہیں، یعنی ان کو فنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ قائم رہیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے وجود سے اور ان کی ہیبت سے اتنے مرعوب تھے کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ان کو کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طنز کے انداز میں یہ بات کرتے تھے کہ اچھا، جب قیامت آئے گی تو پھر ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ ختم ہو جائیں گے؟ تو یہ جو طنز کا انداز تھا، اور پھر آپ سے سوال کرنا، پوچھنا پہاڑوں کے بارے میں، تو اس کے بارے میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کہ آپ سے یہ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو فقل، آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ میرا رب ان کو اڑا کر بکھیر دے گا، یعنی یہ گرد و غبار کی طرح یہ پہاڑ اڑ جائیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو زمین ہوگی، پھر زمین کو صاف اور میدان بنا کر، صاف میدان بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تو تم اس میں کوئی کجی نہیں دیکھو گے اور نہ کوئی بلندی دیکھو گے، یعنی کوئی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا، کوئی ٹیڑھا پن یا کوئی بلندی یا کوئی پستی، ایسی کچھ نہیں، بلکہ بالکل صاف چٹیل میدان وہ ہو جائے گا، جہاں پر یہ بڑے بڑے پہاڑ کہ جو ایسے لگتے ہیں کہ جیسے آسمان کو چھو رہے ہیں، ایسے پہاڑ، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک نے اس لیے پہاڑوں کے بارے میں یہ بیان کر دیا کئی اور مقامات پر کہ یہ قیامت کے دن یہ اس طرح ہوں گے کہ جیسے دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے، کہ جو جب آپ دیکھیں گاؤں میں، دیہات میں، کہ جب وہ گاؤں کپاس کو پیس رہے ہوتے ہیں، یعنی اس پر جب ڈنڈے مارتے ہیں تو اس سے وہ اڑتی ہے، تو یہ صورتحال ہوگی پہاڑوں کی قیامت کے دن۔ قرآن پاک نے کہا یکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ صورتحال قیامت کے دن پہاڑوں کی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، اور ذرا بھی اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، یعنی جب پکارنے والا پکارے گا، آواز دے گا، تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ حکم عدولی کر سکے یا اس کے پیچھے نہ چلے۔ یعنی آج کا انسان کے جو اکڑ دکھاتا ہے، تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے اپنی دولت پر، اپنی ذہانت پر، اپنے علم پر، لیکن یہاں پر تو بڑی بحثیں کر لیتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کا حکم ہوگا تو سب کے سب انسان اٹھ کر چل پڑیں گے۔ فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ تمام آوازیں رحمان کے آگے، یعنی اللہ کے آگے دب جائیں گی، اور تم ایک سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے، یعنی
سرسراہٹ سے مراد جو یہ فرمایا ہمس، اس سے مراد یہ کہ جیسے سرگوشی ہوتی ہے، آپ کسی کے کان میں بات کرتے ہیں، جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو ایک سرسراہٹ سے، بس ایک آواز سے تو محسوس ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بات کہی جا رہی ہے. تو یہ صورتحال ہوگی قیامت کے دن ان لوگوں کی. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اب یہ ان کا جو دوسرا عقیدہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اب اس کا ترجمہ اس آیت کا یہ بنتا ہے کہ اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسا شخص جس کو رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے بولنا پسند کیا ہو. یعنی شفاعت وہ کرے گا جس کو خدا کی طرف سے اجازت ہوگی، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے لیے شفاعت کی بات ہوگی تو وہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ شخص کیسا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو کفار کا عقیدہ تھا کہ جو ہمارے معبودان باطل ہیں، معبود ہیں، جو ہمارے ہیرو ہیں، جن کو ہم پوجتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ اللہ کو مجبور کر دیں گے، آگے بڑھ کر بڑے اپنے ناز و ادا کے ساتھ خدا سے اپنی بات کو منوا لیں گے. تو اس عقیدے کو یہاں پر رد کر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ ایسے شفاعت کسی کی نہیں ہونی. تو یہاں پہ ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ شفاعت کا فی نفس ہی انکار نہیں کیا جا سکتا، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. لیکن جہاں قرآن شفاعت کا عقیدہ بیان کرتا ہے اور مذمت کرتا ہے یا رد کرتا ہے تو وہ در حقیقت کفار و مشرکین کے جو عقائد باطلہ تھے شفاعت کے حوالے سے، کہ وہ ایسے تھے کہ قیامت کے دن ان کے جو معبود ہیں یہ خدا پر بھی غالب آ جائیں گے، خدا سے اپنی بات کو منوا لیں گے. تو اس نظریے کا اور اس سوچ کا اور اس عقیدے کا قرآن پاک نے رد کر دیا ہے کہ نہیں، کوئی ایسی بات کہ جو دین کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی اس کو قبول نہیں فرماتا. جو بات صحیح ہوگی، راضی کر دینے والی بات ہوگی، اللہ اسی کو قبول فرمائے گا. اب اس کے بعد فرمائے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. وہ سب کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اب جب یہ فرماتا ہے اللہ پاک یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ماضی کا علم بھی خدا کے پاس ہے، حاضر کا علم بھی خدا کے پاس ہے اور مستقبل کا علم بھی خدا کے پاس ہے. اب آگے دیکھیے فرمایا کہ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور تمام چہرے حی و قیوم کے پاس اس کے سامنے جھکے ہوں گے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں سب چہرے جھکے ہوں گے. عنت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جھک جانا. اب یہاں پر رب کی بارگاہ میں کوئی چہرہ اٹھا ہوا نہیں، بلکہ سب چہرے خدا کی بارگاہ میں جو حی اور قیوم ہیں جھکے ہوئے ہوں گے. وقد خاب من حمل ظلم، اور فرمایا کہ اور ایسا شخص ناکام رہے گا جو ظلم لے کر آیا ہوگا، جو ظلم کے ساتھ آئے گا، دوسروں کا حق دبایا ہوا ہوگا دنیا میں. اور اس طریقے سے اللہ پاک فرماتا ہے جب ہمارے پاس آئے گا تو پھر صورتحال کیا ہوگی کہ وہ شخص ناکام ہوگا. فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو اچھے کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو فرمایا فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَدْمًا، تو پھر اس کو نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی کمی کا. ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی کا حق دبا لینا، اور ہضم سے مراد ہوتا ہے کہ کسی کا حق چھین لینا، غصب کر لینا. تو قرآن پاک نے ان دونوں چیزوں کو یہاں پر بیان کر دیا کہ جو شخص بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ظلم کی نہ ہضم کی، نہ اس بات کی کہ اس کا حق دبا لیا جائے گا، نہ اس بات کی کہ اس کا حق چھین لیا جائے گا. تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں بے خوف ہو کر یہ سب لوگ حاضر ہوں گے. اب اس کے آگے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. اور اسی طرح ہم نے عربی کا قرآن اتارا ہے اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ لوگ ڈریں یا وہ ان کے دل میں کچھ سوچ ڈال دے، یعنی ذکر یا دہانی کرا دے. اب دو ہی مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں وعید کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. یعنی اگر برے کام کرو گے تو یہ سزا تمہیں ملے گی، اس کا ذکر قرآن پاک نے یعنی وارن کر دیا انسان کو.
اب فرمایا کہ یہ کیوں اللہ نے بیان کیا؟ اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اگر کوئی تقوی نہیں اختیار کرتا تو کم از کم یہ ذمہ داری تو ادا ہو گئی نا کہ یاد دہانی کروا دی گئی، انسان کو بتا دیا گیا، انسان کے سامنے اللہ نے اپنی بات کو رکھ دیا، بیان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سنایا، تلاوت کی، بتایا لوگوں کو، یاد دہانی تو ہو گئی. اب لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس یاد دہانی پر کان دھرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کان نہیں دھرتے. جو کان دھرنے والے ہیں وہ متقی ہو جاتے ہیں، جو کان نہیں دھرتے پھر وہ اسی اپنی پرانی روش پر قائم رہتے ہیں. ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب بہت شکریہ، آپ ان سوالات کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے جو عرب کے مشرکین کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان کا جواب دیا. ظلم کی بات ہوئی، ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی اس پہ بات کی تھی. قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ لفظ جو ظلم ہے وہ استعمال ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ہر جگہ پہ ظلم کا مطلب ایک ہی ہے، اور اس کو عام لائف کے اندر انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم اگر ظلم کی بات کریں تو ہمارے ہاں ظلم اور کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، یہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی کرنا. لیکن قرآن کس پیرائی کے اندر اس کو استعمال کرتا ہے؟ اچھا، ظلم کا جو سادہ معنی ہے نا وہ اتنا ہے کہ جس جگہ پہ جس چیز کو ہونا چاہیے نا وہ اس جگہ پہ نہ ہو. ٹھیک، یہ ظلم ہے. یعنی مثال کے طور پر کسی کا حق کسی پر بنتا ہے، اب وہ اس کا حق اس کو نہیں دیتا، تو گویا کہ جس جگہ پہ اس کا حق ہونا چاہیے وہ حق اس جگہ پر موجود نہیں ہے، تو یہ ظلم ہو جاتا ہے. عدل یہ ہوتا ہے کہ جہاں جس جگہ پہ چیز کو ہونا چاہیے وہ اسی جگہ پر ہو تو عدل ہے، یہ تعریف کی جاتی ہے. تو لہٰذا اگر آپ اسی تعریف ہی کو مد نظر رکھ لیں، اب ظلم، شرک کو بھی ظلم، ان شرک لظلم عظیم، بڑا ظلم شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری پیشانی جس بارگاہ میں جھکنی چاہیے اس بارگاہ میں نہیں جھک رہی. صحیح، تو یہ ظلم ہے. جہاں پہ اس کا مقام ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. ہاں، وہ اس مقام پر نہیں ہے، لہٰذا وہ ظلم ہے. اسی طرح آپ اسی چیز کو آپ ہر جگہ پر اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی انسان کے تعلقات ہیں، معاشرتی سطح پہ ہیں، سماجی سطح پر ہیں، معاشی سطح پہ ہیں، سیاسی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے دیکھیں گے، جب کوئی شخص کسی کو اس کا حق نہیں دے رہا تو وہ ظلم کر رہا ہے. یعنی حق تلفی کو آپ کہہ لیجئے کہ یہ ظلم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، شفاعت کی بات ہوئی ہے ان آیات کے اندر. شفاعت کے بارے میں ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایسے ایسے نظریات پائے جاتے ہیں، ایسی سوچ پائی جاتی ہے جس کو سن کے انسان ایک دفعہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے حیران بھی ہو جاتا ہے، ریلیکس بھی ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ جو خرافات اور یہ جو اس طرح کے کانسیپٹس ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں، قرآن کچھ اور بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں یا حدیث ہیں وہ کچھ اور بیان کرتی ہیں، لیکن یہ جو خرافات، یہ جو نظریات ہمارے ہاں پیدا ہو گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ اللہ نے جو قرآن اپنی کتاب نازل فرمائی، اس سے دوری، یہ بنیادی وجہ ہے. ہمارے عقائد ہوں، ہمارے اعمال ہوں، اس کی جو اٹھان ہے وہ قرآن مجید پر ہونی چاہیے. یعنی ہمارا جو بھی نظریہ، جو بھی عقیدہ ہے، اس کی بنیاد، اس کی جڑ اور اس کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ اس کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اس طرح کی کوئی رعایت نظر نہیں آتی کہ آپ فسق و فجور کی زندگی گزاریں، نافرمانی کی زندگی گزاریں اور آپ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں رہیں، تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہو جائے گی، آپ بخشے جائیں گے. تو ایسا کوئی تصور بھی قرآن مجید میں نہیں ہے. ایون یہاں تک کہ قرآن مجید ایسے نظریات اور ایسے عقائد کو رد کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے قرآن مجید نے یہود کی صورت میں بیان کی ہے. پہلے پارے سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جہاں جہاں پر بھی اہل کتاب کا ذکر ہے ان کے اس عقیدے اور اس نظریے کی تردید اور اتنے واضح الفاظ میں کی جاتی ہے کہ انسان کانپ اٹھتا ہے. یعنی
جیسے قرآن پاک نے کہا کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو قرآن نے کہا کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، کہ بھائی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کر سرکشی کرتا ہے، تو رب کی طرف سے اس کی سزا انسان کو ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا عذاب، اس کی سزا، پنشمنٹ انسان کو نہ ملے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل علی الاعلان اس بات کو بیان کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو شفاعت میں احادیث بیان کی جاتی ہے وہ کئی دفعہ تشویق کے لیے بھی ہوتی ہیں، شوق پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، عبادت کو شوق پیدا کرنے کے لیے، یعنی مثال کے طور پر اس لیے کہ بھئی اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن جیسے ایک بزرگ ہیں، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ بتائیے کہ جنت کا شوق ہم میں کیسے پیدا ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ سوچ لو کہ جنت میں رسول اللہ ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خود بخود انسان میں ایک محبت کا جو جذبہ ہے اس کی بنیاد پر پھر یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کروں تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے ساتھ میں جنت میں جاؤں۔ اب یہ جو بات ہے یہ ساری باتیں تشویق کی ہوتی ہیں، شوق کی ہوتی ہیں، دونوں باتیں۔ ہم ایک چیز کو پکڑ کر اس پر قائم ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائی اپنے بدعمالیوں کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو کلی طور پر دین کا جو مزاج ہے اور جو تعلیم ہے، تربیت ہے، اس کے بالکل خلاف ہے، بلکہ یہ تو اس سے ایک لحاظ سے بغاوت کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے کہ جو چیز نہ قرآن نے نہ حدیث نے کسی چیز کہیں پر بھی اس طرح بیان نہیں کیا گیا، آپ اسی کو ہی اپنے حق میں غلط طریقے سے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جرم پر ایک بڑا جرم پھر بن جاتا ہے، گناہ پر ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ نے شوق بڑھانے کی جو بات کی ہے یہ تو ایک بہت یعنی کہ اچھی اور عظیم بات ہے کہ بھی شوق بڑھانے والی بات ہے، دلچسپی بڑے لوگوں کی نیکی کام کرنے کی۔ لیکن جو لوگ کچھ لوگوں میں پریکٹس ایسی بھی ہیں کہ زندگی جو گزار رہے ہوتے ہیں سارا سال، چاہے وہ کاروبار کر رہے ہوں یا معاملات زندگی معاشرتی ہو، اس میں بددیانتی، بد اخلاقی ہر چیز کر کے لیکن اپنے پیسے کے بلبوتے پہ وہ عمرہ کرنے پہنچ جاتے ہیں کہ ہم ہر سال عمرہ اینڈ پہ جا کے کر لیں گے تو ہمارے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو یہ جو پریکٹس ہے یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عمرہ اور حج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے بدلے میں بڑی جزا اور بڑی مغفرت کا وعدہ بھی ہے۔ ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کو اگر کھانسی ہے، مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے یہ سیرپ ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ اب اس سیرپ کا استعمال کہ آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی، اب یہ استعمال اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ بھئی آپ بد پرہیزی بھی کرتے رہیں تو پھر بھی سیرپ آپ کو ٹھیک رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے۔ جہاں پر حج اور عمرہ کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ کو بڑا اجر اور ثواب ملے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہمیں لائسنس مل گیا گناہ کرنے کا، اور ہمیں لائسنس مل گیا کہ اب ہم نافرمانیاں کرتے رہیں تو لہٰذا ہم نے حج عمرہ کر لیا تو اب ہم بخشائے ہو گئے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ حج اور عمرہ باعث اجر و ثواب ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھئی اب آپ ماضی میں جو کیا وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا، اب مستقبل میں جو آپ کریں گے وہ بھی ختم ہو گیا، اب آپ کو معافی مل گئی۔ یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ اجر اور ثواب کا ذریعہ اور باعث ضرور ہے، لیکن انسان کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ یہ جو معاملات ہیں انسانوں کے انسان کے ساتھ معاملات، یہ صاف اور ستھرے طریقے سے ہی انسان کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اوان صاحب، ہم اپنے ناظرین کے سوالات بھی ہر پروگرام میں لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، پوچھتے ہیں جی، قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں جو ابو لہب کے بارے میں ہیں، کیا خدا تعالیٰ کا ایک شخص کے بارے میں اتنا پرسنلائزڈ جو دھمکانا ہے یا بات کرنا ہے یا خطاب کرنا ہے، یہ قرآن کریم کی جو آفاقیت ہے اس کو متاثر نہیں کرتا؟ جو شخص دین کا دشمن ہو اور پیغمبر موجود ہوں
اور اس کی جو دشمنی اور عداوت اس کی حد سے بڑھ جائے، اور پھر اسے اس پیغمبر کے ساتھ ایک رشتہ داری کا تعلق بھی ہو، ٹھیک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو ایک بطور مثال کے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہم نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب بات ہم نے کی تھی تو قارون کا ذکر ہوا تھا، اور ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، غالباً کزن تھا۔ تو اب اس کا جو انجام ہوا کہ دولت بھی اس کو ملی، سب کچھ اس کے پاس تھا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ علم بھی رکھنے والا تھا۔ قرآن پاک نے پھر اس کے انجام کو بیان بھی کیا۔ تو یہ خاص طور پر ہماری آنکھیں یہ کھول دیتے ہیں یہ واقعات کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ یا پھر بعد میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، مبلغ ہیں، وہ داعی ہیں، دین کی بات کرنے والے ہیں یا اچھی بات پہنچانے والے ہیں، تو جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کی کہیں زیادہ ذمہ داری اس طرح عائد ہو جاتی ہے کہ بھئی وہ اس مشن کو اور اس مقصد کو لے کر چلیں ساتھ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ نہیں اس کو مان رہے یا دشمنی پر اترے ہوئے ہیں یا سرکشی پر اترے ہوئے ہیں، تو پھر یہ بھی دکھا دیا کہ بھی رشتہ داری پھر کسی طرح بھی کام نہیں آتی۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ تو ابو لہب کی جو سرکشی ہے اور دشمنی، اور پھر اس کی جو بیوی ہے جس کا ذکر یہاں پر اسی صورت میں ہی آگے بیان ہوتا ہے، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیوی کا بھی ذکر کر دیا۔ ان دونوں کی جو دشمنی اور عداوت تھی وہ اس طرح تھی کہ اپنی پیک پر اور اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی، کہ جس بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس کو رد فرمایا۔ یعنی قرآن مجید میں فرعون کا بھی تو ذکر ہے۔ اب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش بھی پائی ہے، تو آفاقیت کا اس سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ بلکہ اس سے مزید آفاقی حوالے سے یہ پہلو سامنے آتا ہے قیامت تک کے لیے کہ بھئی کوئی بھی نظریے میں، عقیدے میں کوئی سگا نہیں ہوتا۔ سگا وہی ہے آپ کا کہ جو آپ کے ساتھ چلنے والا ہوتا ہے، آپ کا پیروکار ہوتا ہے، آپ کے پیغام کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اور بدرجہ اتم یہ بات انبیاء علیہ السلام، اللہ کے رسولوں کے ساتھ پھر یہ بات خاص ہوتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں جی شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں اور میاں بیوی میں لڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے، نندے بھی ہیں تو ان کی شادی بھی نہیں ہو رہی، تو اس کا کوئی حل بتا دیں۔ دیکھیں اب یہ ہمارے گھروں کی کہانی ہے، کیونکہ جب ہم ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ جب ابھی گھر میں دیگر افراد موجود ہوتے ہیں، اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی بہو ہے جو گھر میں بیاہ کے لائی جاتی ہے، وہ بڑے بھائی ہونے کے ناطے اس کی پھر بڑی ذمہ داریاں گھریلو حوالے سے ہوتی ہیں، تو وہاں پر پھر اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اب اس معاملے میں صورتحال جو ہماری معاشرتی اور سماجی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، جس کے بارے میں میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ بیٹھ کر بات کی جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کی مجبوریوں کو، مسائل کو سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا اس طرح ہے کہ خاوند کے مسائل ہیں، بہنوں کے، بھائیوں کے، وہ بڑا ہے، بیوی اپنی جگہ پر علیحدہ ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی سچویشن کو، حالات کو سمجھے، اور اس معاملے میں اگر کوئی تعاون کر سکتی ہے تو تعاون کی صورت وہ نکالے، نہ یہ کہ جو مزید اس کو الجھانے کی طرف اور اس کے بڑھانے کی طرف جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ مولانا صاحب اگلا سوال یہ ہے، اگر کسی کے زخم میں خون لگا ہو جسے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو کیا وہ جگہ چھوڑ کر باقی جو اعضاء ہیں ان کو دھو کر یا وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس پر پٹی بندھی ہو نا، اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر اس پر پٹی لگی ہوگی زخم پر، دوائی لگا کر جیسے باندھ دیا جاتا ہے، تو پھر اس پر آپ مسح کر لیں، یعنی اس پورے عضو پہ، یعنی اسی جگہ پر آپ مسح کر لیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کو اگر سمجھتے ہیں کہ یہ اگر پانی کسی شکل میں بھی اس کو لگے گا تو یہ زخم بڑھ جاتا ہے اور یہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے، تو بے شک پھر اس جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے مولانا صاحب۔ اگلا سوال یہ ہے، یہ پوچھتے ہیں جی کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو تنگ کیا ہو، کوئی اس طرح کا ظلم کیا ہو، اور انسان مجبور ہوتا ہے
اس کو معاف بھی کر دیتا ہے لیکن دل کے اندر ایک ملال رہتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کیوں کیا، اس کی اتنی بڑی غلطی تھی. تو کیا یہ جو میرے دل کے اندر ملال آنا ہے یہ منافقت میں شامل ہو جائے گا؟ اور اگر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے تو کیا اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے گا؟ یعنی کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات فطری بات ہوتی ہے کہ انسان معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی انسان کو یہ ملال یا ایک دکھ سا رہتا ہے دوسرے کی طرف سے، جو اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی، ستایا گیا، یہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے. تو اس کا کوئی منافقت سے تعلق نہیں ہے. معاف کرنے کی صورت میں ایک بات بندہ اپنے ذہن میں رکھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے قیامت کے دن بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا. ہم ایک حوالے سے بات دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے حوالے سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. صحیح. وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ہم دوسرے کی بات کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، اپنے حال کو بھول جاتے ہیں. تو ہم یہ توقع رکھیں کہ اگر میں نے معاف کر دیا، میرے کتنے گناہ ہیں جو کل قیامت کے دن میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. جی میڈم پلیز امانہ صاحب کے سامنے سوال رکھیے گا. جی امانہ صاحب، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے جنہیں ٹرم استعمال کرتے ہیں شیخ، بزرگ یا پیر، کہ بھی ہم اپنے پیروں کی وجہ سے یا اپنے شیخان کی وجہ سے یا اپنے پیشواؤں کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، ہم ان کی وجہ سے ہم بھی تر جائیں گے. تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیشوا نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی شیخ نہیں ہے. آپ کے صحابہ، آپ نے ان کو ہمیشہ تلقین فرمائی عمل صالح کی، تہجد گزاری کی، نماز کی پابندی، حقوق کی پابندی، ایک صالح زندگی کی ہمیشہ تلقین فرمائی. اور جہاں کوئی کمی بیشی نظر آئی تو آپ نے اس پر ان کو تاکید فرمائی، اصرار فرمایا. تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ، یہاں تک کہ جو آپ کے عزیز ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں. جیسے ابھی شعیب صاحب نے سوال بھی کیا تھا ابو لہب کے حوالے سے. اب آپ دیکھیے، قریش کو رسول اللہ نے اپنے قبیلے والوں کو یہ فرمایا، اور بخاری میں اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کو فرمایا، اپنی پھوپھی صفیہ کو یہ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان اور عمل صالح یہ ہیں جو نجات کا ذریعہ بنیں گے. کوئی یہ نہ خیال کرے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہوں، یا میں آپ کی پھوپھی ہوں، یا میرا کوئی اور رشتہ اور تعلق آپ سے بنتا ہے. آپ نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح یہ لے کر تم اللہ کی بارگاہ میں آنا. تو لہٰذا یہ جو اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، قرآن پاک نے تلک امانیہم کہا. قرآن کا یہ ان کی خواب خیالی ہے، ان کی جھوٹی خواہشات ہیں جو ان لوگوں نے اپنا پیدا کر رکھی ہیں. جی اس حوالے سے میرے ذہن میں بھی ایک سوال آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو نسبت ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جس کی طرف ابھی آپ نے جو ہے نا وہ توجہ دلائی ہے. یہ کیسے کانسیپٹ پیدا ہوا؟ یہ کچھ چھوٹا کانسیپٹ نہیں ہے اور کچھ تھوڑے لوگ نہیں اس کو مانتے، بہت بڑا گروپ ہے جو مانتا ہے کہ جو نسبت ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. جبکہ آپ نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں احادیث سے، آپ کی سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی رشتہ داری جو ہے نا وہ کسی کام نہیں آئے گی. ایک طرف رسول اللہ کی یہ روایت ہے، دوسری طرف اتنا بڑا کانسیپٹ جو پیدا ہو گیا ہے، اب اس کے پیدا ہونے کی کیا ریزن ہے؟ ایسے تو نہیں پیدا ہو گیا وہ. ہمیں تو قرآن اور سنت سے ہی استفادہ کرنا ہے. باقی معاشرے میں مختلف جو عقائد اور نظریات اور خیالات پروان چڑھتے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے بر صغیر میں ہم ہندوانہ معاشرے کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر برہمن، کھچتری اور شودر یہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو ایسے اثرات بھی ہیں جو ہم نے قبول کیے ہیں، یہ آپ کو بر صغیر کی حد تک آپ کو نظر آئیں گے. باہر کی دنیا میں مثال کے طور پر عرب میں آپ جائیے تو یہ پرانی بات میں سنایا کرتا ہوں کہ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے وہ نوجوان تھے. تو میں نے بڑی عقیدت اور بڑے ادب کا ان کے ساتھ جب معاملہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی دیکھیں، اگر میرے اعمال اچھے ہیں، ایمان کے ساتھ ہوں، اعمال میرے اچھے ہیں تو میں بخشا جاؤں گا.
اگر میرے پاس نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے تو بے شک میں عبداللہ ابن مسعود کی اولاد بھی ہوں تو میری بخشش نہیں ہونی، میری مغفرت نہیں ہونی۔ تو بنیادی جو چیز ہے وہ انسان کے پاس ہونی چاہیے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ اس کے بعد اگر کوئی نسبت ہوتی ہے انسان کی، یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص ہے کسی بڑے عہدے پر ہے، نسبت اس کی تو تبھی کام آتی ہے نا، یعنی کہ بھئی یہ فلاں شخص کا باپ ہے یا فلاں شخص کا بیٹا ہے، جب وہ ایلیجیبل ہوگا، جب ایلیجیبل بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر باپ کسی بڑے عہدے پر ہے، بیٹا چور ہے، ڈاکو ہے، تو اب وہ ڈاکو اور چور کی حمایت کرنا تو واضح بات ہے کہ یہ تو باپ کے لیے بے شرمندگی ہے، یہ بھی خلاف دین بھی ہے، خلاف قانون بھی ہے، خلاف اخلاق بھی ہے۔ ہاں اگر بیٹا ایسا ہے کہ جو صالح ہے، اچھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر یہ نسبت بھی وہاں پر کام آ جاتی ہے، یعنی ایک بیٹا ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے عزت ملتی ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا یا فلاں کا باپ ہے۔ یہ بنیاد جو ہے وہ کبھی بھی ذہن سے محو نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ بلکہ نسبت کے حوالے سے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ آپ کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بالکل، جیسے جیسے آپ کا تعلق بڑھتا ہے پھر وہ اتنی ذمہ داریاں بھی انسان کے اوپر بڑھ جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی میڈم، آپ سوال کر رہے تھے۔ جی امانہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ تعویذات اور دم درودوں میں مردوں کی نسبت خواتین کا رجحان کچھ زیادہ ہوتا ہے، تو خاص طور پہ وہ جو جعلی عاملین ہیں ان کے شکنجے میں جلدی خواتین پھنس جاتی ہیں، تو اپنی سادہ لوگ خواتین کو ان کے شکنجے سے کیسے آزاد کر سکتے ہیں، ان کی کیسے ہم تربیت کر سکتے ہیں؟ ایک تو خواتین کا ان معاملات میں زیادہ انوالو ہونا، اس کی اگر آپ سماجی حوالے سے دیکھیں گی تو آپ کو بہت سی وجوہات اس کو آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک تو انسیکیورٹی کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب عورت گھر میں ہے یا خامند کی طرف سے ذمہ داریاں گھر کی نہیں ادا کی جاتی ہیں تو خامند جو ہے وہ باہر زیادہ اپنی زندگی گزارتا ہے، گھر میں کم آتا ہے یا کم وقت دیتا ہے، تو خواتین خامند کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے کہہ لیجئے یا اس طرف متوجہ کرنے کے لیے عاملین کی طرف جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں خواتین کو ایکسپوئر نہیں ملتا۔ اگر وہ باہر نکلیں، عملی زندگی گزاریں، تعلیم بھی حاصل کریں ساتھ ساتھ اور ایکٹیویٹیز میں، سرگرمیوں میں شریک ہوں، تو اس سے بھی اس طرح کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس سے جان چھوٹ جاتی ہے خواتین کی، تو یہ بھی اس میں زیادہ انوالو ہوتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کچھ فطری طور پر آپ کہہ لیجیے جذباتی بھی ہوتی ہیں، حساس بھی ہوتی ہیں، یہ بھی وجوہات بنتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ان کی طرف زیادہ رجوع کرتی ہیں۔ اس کا حل جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ ان کی بنیاد کیا ہے، اس رویے کی بنیاد کیا ہے، اس بنیاد کو حل کیا جائے۔ اکثر طور پر خواتین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ توہم پرستی کا شکار اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کو دین کی تعلیم نہیں ہوتی۔ وہ انہوں نے اپنی امی سے، اپنی دادی سے، نانی سے جو دین سیکھا، جو پڑھا، جو سمجھا، وہ باجی سے یا بیجی سے وہ پڑھ کر آتی ہیں، تو بس وہی تعلیم، وہی علم لے کر چلتی رہتی ہیں۔ تو ان کو اگر دین کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جائے، ان کو قرآن کے بارے میں بتایا جائے، رسول اللہ کی سنت کے بارے میں بتایا جائے، ہم نے دیکھا ہے کہ پھر خواتین تبدیل بھی ہوتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ تو بنیادی طریقہ یہی ہے کہ جہاں سے یہ چیز اٹھ رہی ہے، جو بنیاد ہے، اس بنیاد کو آپ ختم کریں۔ مولانا صاحب، یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ خواتین فطری طور پہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ مردوں کو ہاتھ میں کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین مردوں کو اپنے کنٹرول میں، اپنے شوہروں کو کنٹرول میں کرنا ہی کیوں چاہتی ہیں؟ اچھا، میں شاید بات اچھا ہوا کہ آپ نے اس کو بیان کر دیا سوال کی صورت میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے خامند گھر کو ٹائم نہیں دیتے، ذمہ داریاں نہیں نبھاتے، حقوق کو پورا نہیں کرتے، بچے ہیں وہ باہر زیادہ وقت گزارتے ہیں، دوستوں میں گزار لیں گے یا ویسے اور خواتین کے ساتھ ان کے روابط، تعلق، یہ چیز جو ان سی ہوتی ہے، وہ جب گھر سے توجہ ہٹا لیتے ہیں تو پھر بیوی یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح یہ گھر کی طرف متوجہ ہو، توجہ حاصل کرنے کے لیے اسے میں نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ میں نہیں، لیکن آپ نے کہا، لیکن ہمارے رویہ تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے نا۔ ہم اگر اپنے گلی محلوں میں نکل جائیں تو ہمیں
اپنے اشتہارات کے اوپر ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر یہی چیز نظر آئے گی کہ اپنے شوہر کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے یہ کر لیں. عاملین کے پاس بھی لوگ زیادہ تر اس طرح جاتے ہیں. تو یہ ہمارا سماجی رویہ تو ہے. یہ وہی انسیکیورٹی سے جنم لیتا ہے نا، کہ جب ایک خاتون گھر میں اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ بھئی میں انسیکیور ہوں، کوئی اور عورت آ جائے گی، میرے حق پر قابض ہو جائے گی، یا میرا خامن میری طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں پھر واضح بات ہے کہ وہ ہاتھ میں اگر دوسری طرف ایک انتہا ہے تو پھر اس طرف بھی ایک انتہا پیدا ہو جاتی ہے نا. دوسری طرف انتہا ہے کہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی، اس طرف سے انتہا یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی کسی طریقے سے مرد کو اپنے ہاتھ میں اپنی مٹھی میں کیا جائے. یا پھر یہ جو ساس وغیرہ کا جو ایک گھر میں ہوتا ہے طریقہ کار نندوں کے ساتھ کہ بین کے ساتھ چپکلش ہوتی رہتی ہے آپس میں معاملہ، تو حقوق اور فرائض میں توازن نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے وہ مجھے مل جائے، لیکن اس کا جو فرض ہے اس کو ادا کرنے پہ توجہ نہیں ہوتی ہے. تو جو ڈپرائیو ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر دوڑتا ہے اس کام کے لیے کہ میں کسی طریقے سے اس چیز کو بیلنس کر سکوں. مرد کو قوام بنایا، اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں گھر کے حوالے سے. اگر والدہ ہے یا بہنیں بھی ہوتی ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، کہ وہ سمجھداری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ وہ معاملہ لے کر چلے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لایا ہے، کسی کی بہن کو لایا، وہ اس کی بیوی ہے، بہت اہم بات ہے، اور اس کی نسل، اس کا خاندان، اس کی اولاد اس سے چلنی ہے. تو لہٰذا اس بات کو وہ پیش نظر رکھے. اکثر لوگ اس چیز پر کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور پھر جب آگے معاملات زندگی میں چلتے ہیں، اولاد بھی سب کچھ دیکھتی ہے کہ ہمارے باپ نے ہماری ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا یا ہمارے حقوق ادا نہیں کیے، تو پھر وہاں اس کے لیے مستقبل میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب قوام کی آپ نے بات کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو اگر اس سے یہ بھی ایک بات لیتے ہیں کہ مرد عورتوں کے قوام ہے، تو کیا ان کا ایک درجہ خواتین سے زیادہ سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اگر اسی بنیاد پہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھی مرد چونکہ کفیل ہے اور اس کا درجہ عورت سے ایک درجہ زیادہ ہے، تو جو عورتیں کام کرتی ہیں اور اپنے گھر کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں معاشی حوالے سے اور باقی ذمہ داریوں میں بھی، تو پھر کیا اس درجے کو کس طریقے سے دیکھا جائے؟ یعنی ان کو بھی پھر ہم قوام کہیں گے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آئی. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت کا ایک معیار، باعزت ہونے کا، مکرم ہونے کا، معزز ہونے کا ایک معیار ہمیں بتایا ہے. بالکل. اس میں کوئی جنس کا فرق نہیں قرآن پاک نے بیان کیا کہ یہ مرد ہے تو مرد ہونے کے ناطے یہ زیادہ درجہ رکھتا ہے یا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یا عورت ہے تو یہ اس کی فضیلت یا اس کا درجہ کم ہے کیونکہ یہ عورت ہے. ایسا کوئی معاملہ قرآن پاک نے بیان نہیں کیا. وہ جو مرد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی، قرآن نے جس کو قوام کہا، اس بنیاد پر واضح بات ہے کہ آپ کو یہ ایک صورت پیدا کرنی ہوتی ہے گھر میں کہ آپ ایک کو باس بناتے ہیں، تو ادارہ جب بن گیا گھر تو پھر ایک سب آرڈینیٹ بھی ہوتے ہیں، ماتحت بھی ہوتے ہیں، اختیارات کی تقسیم بھی ہوتی ہے. ہر کمپنی آپ دیکھ لیجئے، فرم آپ دیکھ لیجئے کہ سارے سی او نہیں ہوتے، سارے چیئر پرسن نہیں ہوتے، نیچے درجے تقسیم ہوتی ہے، درجے ہوتے ہیں. اسی طرح گھر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بنایا. اگر آپ اس کو کوئی درجہ کہتے ہیں مرد کا عورت سے زیادہ ہے تو آپ اس کو یوں کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ چونکہ یہ گھر میں قوام ہے تو لہٰذا اس کا درجہ مرد سے بڑھ کر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درجہ صرف اس لحاظ سے بیان کیا گیا کہ چونکہ وہ گھر میں ایک بڑی پوسٹ پر موجود ہے، پھر اس کے آگے پھر عورت ہے، بیوی ہے، ماں ہے، جو گھر کے اندرونی معاملات کو پھر وہ لے کر چلتی ہے. تو یہ اس طرح اختیارات کی تقسیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بنیاد پر ہے. یہ فطری اصول ہے کہ اگر آپ نے کوئی نظم چلانا ہے تو وہاں پر آپ کو یہ طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ریاست، ایک حکومت میں 3 4 5 10 وزیر اعظم کبھی نہیں ہوتے. وزیر اعظم ایک ہی ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے ان اختیارات کو بانٹ دیا جاتا ہے. مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کہ کون سا آدمی افضل ہے، فضیلت والا ہے. آپ نے فرمایا کہ صاف دل اور زبان کا سچا. لوگوں نے عرض کی
زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ پرہیزگار پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ بغض، نہ حسد۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صاف دل ہوتا ہے۔ یعنی سادہ اور سمپل بات یہ ہے کہ باطنی جو اوصاف اور خوبیاں ہیں وہ اس سے مالا مال ہو، اور جو باطنی خرابیاں ہیں وہ ان کو چھوڑ دے، یعنی وہ برائیاں اس کے اندر نہ ہوں جو باطن کے اور روح کے حوالے سے ہیں۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گیروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔